کہ جنت و جہنم کا فیصلہ ہونے سے پہلے قبر میں بھی عذاب ہوگا۔ اچھا، ایک غلط فہمی لوگوں کے دماغ میں، چونکہ عام طور سے یہی بات بیان کی جاتی ہے کہ قبر میں بڑا عذاب ہوگا۔ قبر میں کیا ہوگا؟ قبر میں بڑا عذاب ہوگا۔ دیکھیے، قبر میں صرف عذاب نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے دنیا میں اچھا کام کیا ہے تو آپ کا اس کا پھل آپ کو قبر میں بھی ملے گا۔ ایک بڑے عالم ہیں جو اتفاق سے حنفی ہیں، لیکن وہ ایسے حنفی تھے کہ ان کی کتاب جامعہ سلفیہ جیسے ادارے میں پڑھائی جاتی ہے، جو عقیدے کے امام تھے۔ امام طحاوی نے اپنی عقیدے کی کتاب میں جہاں انہوں نے سلف کا عقیدہ ذکر کیا کہ سلف کا عقیدہ اس باب میں یہ ہے، اس باب میں یہ ہے، اس باب میں یہ ہے، ہر چیپٹر کا تذکرہ کیا اور کہا کہ سلف کا عقیدہ اس باب میں یہ ہے۔ انہوں نے عذاب قبر کا بھی تذکرہ کیا، اور یہ عذاب قبر کے سلسلے میں امام طحاوی نے کہا کہ وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا وَسُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ وَدِينِهِ وَنَبِيِّهِ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، کہ ہم عذاب قبر کا عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں۔ ہم سلف کی جماعت عذاب قبر پر یقین رکھتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان لہ اہلا، جو عذاب قبر کا مستحق ہے۔ جو آدمی مستحق نہیں ہے اسے قبر میں بھی نعمت ملے گی۔ ابھی میں آگے حدیث بیان کروں گا، مزید وضاحت ہوگی۔ جو آدمی دنیا میں اچھا کام کرتا تھا قبر میں بھی اسے اس کی اچھائی کا ثواب ملے گا۔ تو امام طحاوی نے کہا کہ جو آدمی برا کام کرتا تھا ہم اس کے لیے عذاب قبر کا عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں۔ وَسُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ وَدِينِهِ، اور ہم اس بات کا بھی عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ جب قبر میں انسان جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آتے آ کر پوچھتے ہیں عن ربه ودینه ونبیه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ محترم علماء اکرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر نفس اس دنیا میں اپنی زندگی میں
کئی ایک مراحل سے دوچار ہوا کرتا ہے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے ماں کے رحم میں استقرار پاتا ہے، جہاں صرف تاریکی ہی تاریکی ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد وقت گزرتا ہے، وہ اپنے ماں کے کوکھ سے جنم لیتا ہے، اس دنیا میں وہ خیر و شر کو کماتا ہے، برائی اور اچھائی کو برتتا ہے، اس کے بعد پوری زندگی گزارتا ہے اور گزار کر وہ اس روئے زمین سے کوچ کر جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نفس کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے، جہاں اس کے اس دوسرے دور میں کیے گئے کاموں کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ چونکہ آج کا جو دن ہے، اس دن بعض احباب بکثرت قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، اپنے بزرگوں کو، اپنے اعزاء و اقربا کو یاد کرتے ہیں۔ حالانکہ شریعت میں ایسا کسی آیت و حدیث سے اس بات کی دلیل نہیں ملتی ہے کہ کسی کام کے لیے، جس کام کو کسی خاص دن کے ساتھ شریعت نے مخصوص نہیں کیا ہے، اس کام کو اس دن کے ساتھ خاص کیا جائے۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ زور القبور، کہ مسلمانوں قبرستان جایا کرو، قبرستان کی زیارت کیا کرو، لیکن آپ نے کہیں یہ نہیں فرمایا تھا کہ کب جایا کرو اور کس دن خاص طور سے جایا کرو۔ لیکن چونکہ بکثرت آج قبرستان کی زیارت کی جا رہی ہے، اس لیے میں نے آج گفتگو کے لیے جو ٹاپک اور جو موضوع منتخب کیا ہے وہ یہ ہے کہ قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، یہ برزخ کی زندگی میں انسان کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے، یا انسان کے ساتھ اس قبر میں، ہم اوپر سے قبرستان کو ابھی زیارت کی جگہ بنائے ہوئے ہیں، اندر قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ انسانی نفس کا یہ تیسرا دور ہوتا ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے، جسے ہم برزخی زندگی کہتے ہیں، اور یہ اصل انسانی زندگی سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی انسان کی جو زندگی ہے وہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی وہ اس دنیا میں جیتا ہے اور برتتا ہے، لیکن جب وہ قبر میں جاتا ہے، برزخ کی یہ زندگی، عالم برزخ، یہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد اس نفس کا چوتھا اور آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا آخری ٹھکانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب حساب و کتاب لے گا تو آخری ٹھکانہ اس کا متعین کر دیا جائے گا، یا تو جنت یا تو جہنم۔ اور قرآن میں ان سارے معاملوں کو، ساری باتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ قرآن نے ان سارے معاملات کو بڑے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، کہ جس کو دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو وہ اس دن کہے گا کہ آؤ دیکھو آج میرا نتیجہ، میرا رزلٹ کیسا ہے، کہے گا پڑھو دیکھو کیا ہے اس میں۔ وہ خوش و خرم زندگی میں ہوگا، ایسی زندگی میں جو زندگی اسے خوش کر دے گی۔ لیکن دوسرا فریق وہ ہوگا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہے گا ہائے افسوس، مجھے آج رزلٹ ملتا ہی نہیں، کیوں مل گیا یہ۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، دنیا میں جو کچھ ہوا وہی آخری ہوتا، ختم کر دیتا سب کچھ۔ ما ہلک عنی سلطانیہ، جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا ہے۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال بھی میرے کچھ کام نہیں آیا۔ تو یہ آخری مرحلہ تھا، اور جو ٹاپک ہے وہ تیسرا مرحلہ کہ قبر کی زندگی۔ دیکھیے یہ بڑا، آپ لوگوں کو بڑی سنجیدگی سے یہ باتیں سننے کی ضرورت ہے، جیسا کہ صدر محترم نے بھی کہا کہ اگر ہم باتوں سے کچھ لے کر جاتے ہیں، یہ باتیں ہمارے دل کے کسی گوشے میں اپیل کرتی ہے، تب تو یہ سمجھیے کہ آپ کا گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ یہ سول ہوا۔ اور اگر صرف ہم نے کانوں کی لذت کے لیے سنا ہے تو معاف کیجئے، یہ سارے اوقات کا ضیاع ہے۔ تو یہ باتیں کہنے سے زیادہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں
کہ رب العالمین تو ان باتوں کو سننے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ دیکھیے قبر کی زندگی یہ سب سے بھیانک امر ہے اس دنیا کا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ما رأیت منظر الا والقبر افظع منہ، کہ آپ دنیا میں بھیانک سے بھیانک منظر دیکھ لیں، جو منظر آپ کی روح کب کانپا دے، جس منظر سے آپ کانپ اٹھیں۔ آپ ایک طرف اس منظر کو یاد کیجئے اور دوسری طرف قبر کے منظر کو سوچئے۔ کہتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، کہ بھیانک سے بھیانک منظر آپ یاد کر لیجئے، لیکن قبر کا منظر اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ قبر کا منظر اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ اور یہ قبر کی زندگی، قبر میں اعمال کے حساب سے جزا و سزا، یہ برحق ہے، یہ برحق ہے۔ اس کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو لوگ کتاب و سنت کے منکر ہیں، جو لوگ نبی کی حدیث کے منکر ہو، جو لوگ اللہ کے آیات کو نہیں مانتے، جو نبی کے فرامین کو نہیں مانتے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اسی سے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل فرعون کا نقشہ کھینچا، آل فرعون کا نقشہ کھینچا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ اللہ نے کہا کہ آل فرعون اور اس کے ساتھ جو بھی اس کے ہم نوا تھے، جو اس کے چیلے چاپڑ تھے، جن لوگوں نے کفر پر آنکھیں بند کی، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جب آنکھیں بند ہو گئی تو ایسا نہیں کہ ان کا کام اور جو ان کا کرتوت تھا سب کا انہیں ان کے ساتھ یہاں پہ اس کا باب اور یہ کتاب وہیں پہ بند ہو گئی، بلکہ اللہ نے کہا کہ آگ، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ لوگ صبح و شام آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ ابھی یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ ابھی قیامت نہیں برپا ہوئی ہے، ابھی قیامت میں ان کے لیے جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، ابھی یہ کیا، یہ قبر کی زندگی اور یہ برزخ کی زندگی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ لوگ صبح و شام آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور اگلی بات یہ بیان کی جا رہی ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَادْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یہ کہا جائے گا کہ آل فرعون کو دردناک عذاب میں داخل کر دو۔ جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کو جہنم میں داخل کر دو، لیکن یہ آگ پر پیش کیا جانا صبح و شام یہ قیامت سے پہلے کی بات ہے۔ مفسر قرآن بلکہ امام المفسرین جن کی بڑی مشہور کتاب ہے، آپ سب لوگوں نے بارہ نام سنا ہوگا، تفسیر ابن کثیر جس کا نام ہے القرآن العظیم، تفسیر القرآن العظیم۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں، جو اہل السنہ کے امام ابن کثیر اس آیت کے تفسیر میں کہتے ہیں کہ هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ، کہ یہ آیت اہل سنت کی، جو سلف صحابہ و تابعین کی جماعت اور ان کے بعد جو لوگ بھی صحابہ و تابعین کے منہج پر ہیں، یہ آیت ان سارے لوگوں کی سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت برپا ہونے سے پہلے، جنت و جہنم کا فیصلہ ہونے سے پہلے بھی عذاب ہوگا۔ اہل سنہ جو ہے، اہل سنہ کہتے ہیں کہ جنت و جہنم کا فیصلہ ہونے سے پہلے قبر میں بھی عذاب ہوگا۔ اچھا، ایک غلط فہمی لوگوں کے دماغ میں، چونکہ عام طور سے یہی بات بیان کی جاتی ہے کہ قبر میں بڑا عذاب ہوگا۔ قبر میں کیا ہوگا؟ قبر میں بڑا عذاب ہوگا۔ دیکھیے، قبر میں صرف عذاب نہیں ہوگا، اگر آپ نے دنیا میں اچھا کام کیا ہے تو آپ کا اس کا پھل آپ کو قبر میں بھی ملے گا۔ ایک بڑے عالم ہے جو اتفاق سے حنفی ہیں، لیکن وہ ایسے حنفی تھے کہ ان کی کتاب جامعہ سلفیہ جیسے ادارے میں پڑھائی جاتی ہے، جو عقیدے کے امام تھے۔ امام طحاوی نے اپنی عقیدے کی کتاب میں جہاں انہوں نے سلف کا عقیدہ ذکر کیا کہ سلف کا عقیدہ اس باب میں یہ ہے، اس باب میں یہ ہے، اس باب میں یہ ہے، ہر چیپٹر کا تذکرہ کیا اور کہا کہ سلف کا عقیدہ اس باب میں یہ ہے۔ انہوں نے عذاب قبر کا بھی تذکرہ کیا، اور یہ عذاب قبر کے سلسلے میں امام طحاوی نے کہا کہ وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا وَسُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي قَبْرِهِ عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، کہ ہم عذاب قبر کا عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں،
ہم سلف کی جماعت عذاب قبر پر یقین رکھتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان لہ اہلا، جو عذاب قبر کا مستحق ہے۔ جو آدمی مستحق نہیں ہے اسے قبر میں بھی نعمت ملے گی۔ ابھی میں آگے حدیث بیان کروں گا، مزید وضاحت ہوگی۔ جو آدمی دنیا میں اچھا کام کرتا تھا قبر میں بھی اسے اس کی اچھائی کا ثواب ملے گا۔ تو امام طحاوی نے کہا کہ جو آدمی برا کام کرتا تھا ہم اس کے لیے عذاب قبر کا عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں۔ وَسُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ وَدِينِهِ، اور ہم اس بات کا بھی عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ جب قبر میں انسان جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آتے آ کر پوچھتے ہیں عن ربه ودینه ونبیه، رب کے تعلق سے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا تھا، اور جو نبی تمہارے درمیان مبعوث کیے گئے اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اعلی ما جاءت به الاخبار الصحیحہ، اتنی روایات اس بارے میں، اتنے آثار اس باب میں، ان سارے آثار پر عقیدہ اور ایمان رکھتے ہوئے یہ ہمارا عقیدہ اور موقف ہے۔ یہ ایک بات ہوئی، اور اس میں بے شمار دلائل ہے کہ قبر کا عذاب یہ برحق ہے۔ جسے بھی آپ ذرا سنجیدگی سے سوچئے کہ جو بھی قبر میں جاتا ہے، جو بھی قبر میں جاتا ہے اسے قبر ایک مرتبہ دبوچتی ہے، اسے قبر ایک مرتبہ دبوچتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان صحابی کا انتقال ہوتا ہے جن کی عمر صرف 32 اور 33 سال ہوتی ہے۔ ایسے صحابی کی انتقال ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان للقبر ضغطۃ لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ، کہ یہ قبر سب کو دبوچتی ہے، اگر کوئی آدمی قبر کے دبوچنے سے محفوظ رہتا تو وہ سعد ابن معاذ رہتے۔ اگر کوئی آدمی قبر کے دبوچنے سے محفوظ رہتا تو وہ سعد ابن معاذ رہتے۔ کیوں؟ تحرک له عرش الرحمن، سعد ابن معاذ وہ تھے کہ جن کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ کا عرش حرکت میں آ جاتا ہے۔ وشہد له 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ وفتحت له ابواب السماء، آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے صحابہ سے یہ کہا کہ اس کے باوجود سعد ابن معاذ کو بھی قبر نے ایک مرتبہ دبوچا، ثم لقد ضم ضمۃ ثم فرج عنہ، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ تو جو بھی ہے، جب سعد ابن معاذ جن کی وفات پر اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا، 70,000 فرشتوں نے شرکت کی اور سعد ابن معاذ کو قبر نے دبوچ لیا، تو ہما شما کی حیثیت اور بساط کیا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام جب اس کا تذکرہ کرتے تھے تو آپ آبدیدہ ہو جاتے تھے، رونے لگتے تھے، صحابہ سے کہتے تھے کہ میرے صحابہ اس قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرو، میرے صحابہ اس قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرو۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بقیع غرقد میں بیٹھے ہوئے مدینے کی قبرستان میں ایک انصاری کا جنازہ ہے، اس کی قبر کھودی جا رہی ہے، تیاری کی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام قبر کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں، قبر کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب آپ صحابہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھیاں تر ہو جاتی ہیں، اس کے بعد آپ صحابہ کی طرف نظر اٹھاتے ہو، کہتے ہیں کہ استعیذوا باللہ من عذاب القبر، میرے صحابہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، میرے صحابہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ سے کہتے ہیں کہ اعدوا لمثل هذا اليوم یا اخوانی اعدوا لمثل هذا اليوم، کہ میرے ساتھیوں اس دن کے لیے تم بھی تیاری کرو، میرے ساتھیوں اس دن کے لیے تم بھی تیاری کرو۔ آج تم نے اپنے بھائی کو کاندھا دے کر اس قبر تک پہنچایا ہے، کل وہ دن بھی آئے گا جب تمہیں لوگ کاندھا دے کر اس قبر تک پہنچائیں گے۔ اس قبر نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے، سب کو یہ دبوچتی ہے۔ تو میرے ساتھیوں، میرے احباب، اس قبر کی زندگی کے لیے تم بھی تیاری کرو، اس لیے کہ وہاں عمل کے علاوہ کوئی ساتھی نہ ہوگا، وہاں اعمال کے علاوہ کوئی مونس و غمخوار نہ ہوگا، وہاں اعمال کے علاوہ کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام جب ذکر کرتے تھے، اور نبی کے صحابہ بھی ایسے ہی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے داماد، ان کے غلام کہتے ہیں ہانی کہ حضرت عثمان جنت و جہنم کا ذکر کرتے تھے، جنت و جہنم کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جاتا تھا، سنتے تھے، لیکن جب قبر کا ذکر کیا جاتا تھا تو رونے لگتے تھے۔ ان کے غلام کہتے کہ میں نے پوچھا حضرت عثمان سے
کہ آپ کے سامنے جنت و جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے آپ نہیں روتے ہو، لیکن قبر کا ذکر کیا جاتا ہے آپ کی آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی ہے، آپ رونے لگتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب سے یہ سنا تھا، میں نے پیارے رسول سے یہ سنا تھا کہ ان القبر اول منازل الاخرہ، ان القبر اول منازل الاخرہ، کہ میرے صحابہ یہ سن رکھو کہ قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. جو آدمی قبر سے پار پا گیا فما بعدہ ایسر منہ، جو آدمی قبر سے چھوٹ گیا تو بعد کے جو مراحل ہیں یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے. لیکن جو آدمی قبر میں پھنس گیا، قبر میں وہ اس فرشتوں کے سوالات کا جواب نہ دے سکا، قبر کے عذاب کا وہ شکار ہو گیا، فما بعدہ اشد من، تو بعد کے جو مراحل ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہے. مسلمانوں جو بعد کے مراحل ہیں، اگر قبر کی زندگی کے لیے تیاری نہیں کی تو بعد کے جو مراحل ہیں یہ بہت ہی بھیانک اور بہت ہی ہیبت ناک انجام ہونے والا ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک یہودیہ ہے، اماں عائشہ کی خدمت کے لیے ایک یہودیہ تھی، وہ جب حضرت عائشہ ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرتی تھی تو وہ حضرت عائشہ کو دعا دیتی تھی اور کہتی تھی کہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے. وہ حضرت عائشہ سے کہتی تھی کہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے. حضرت عائشہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتی ہیں کہ میرے تاجدار ذرا یہ بتائیے کہ جب میں اس کے ساتھ بھلائی کرتی ہوں تو یہ کہتی ہے کہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے، کیا قبر میں بھی کوئی عذاب ہوگا؟ اللہ کے رسول ڈر جاتے ہو، کہتے نہیں یہ یہودیہ ہے اور یہودیوں کی ساری باتیں جھوٹی ہے، قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں ہے، قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے بعد چند دن گزرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد دوپہر کے وقت میرے پاس آتی ہے اور کہتے ہیں کہ یا عائشہ استعیذی باللہ من عذاب القبر، اے عائشہ اس یہودیہ کی بات صحیح ہے، قبر میں بھی عذاب ہوگا، قبر میں بھی عذاب ہوگا، اس لیے قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، قبر میں بھی عذاب ہوگا. بلکہ قبر کا عذاب ایسا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے یہ کہا کہ یہ قبر جس پر تم گھوم رہے ہو، جس پر تم چراغاں کر رہے ہو، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے تو لَتَرَكْتُمُ الْأَمْوَاتَ، تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، تم مردوں کا دفن کرنا چھوڑ دو اگر تمہیں یہ خبر لگ جائے کہ قبر میں ابھی کیا ہو رہا ہے. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم لوگ چل رہے تھے بنو نجار کے ایک باغ سے، بنو نجار کے ایک باغ سے گزر ہوتا ہے ہمارا، نبی کا کھچر جس پر آپ سوار رہتے وہ کھچر بھڑکنے لگتا ہے، اتنا بھڑکتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی کھچر سے گر پڑیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کیا ہے، کوئی قبر وغیرہ ہے؟ آپ پوچھتے ہیں میرے صحابہ ذرا یہ بتلاؤ یہاں پر کوئی قبر ہے؟ پتہ کیا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ 4 یا 6 قبریں ہیں وہاں پہ. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کس کی قبر ہے، یہ کون سے لوگ تھے جو ان قبروں میں مدفون ہیں؟ صحابہ پتہ کر کے بتلاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وفات کفر کی حالت میں ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وفات کفر کی حالت میں ہوئی تھی. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ ان هذه الامه تبتلى في قبورها، ان هذه الامه تبتلى في قبورها، کہ میرے صحابہ اس امت کی آزمائش قبر میں بھی ہوگی، اس امت کی آزمائش قبر میں بھی ہوگی، اور یہ سب سے پہلی آخرت کی منزل ہے. جو آدمی اس سے پار پا گیا وہ آدمی کے لیے آگے کے سارے مراحل آسان ہیں، کیونکہ سب کچھ آپ کا قبر کے ساتھ جا کر ساری چیزیں الگ ہو جائیں گی. آپ کے ساتھ قبرستان تک آپ کا مال بھی جائے گا، آپ کے اہل و عیال بھی جائیں گے، آپ کے اعزاء و اقربا بھی جائیں گے، لیکن سب آپ کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں گے، سب آپ کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے کہ یہیں تک ہم آپ کے لیے جو بھی کر سکتے تھے یہیں تک کر سکتے تھے، اب آگے آپ جانے اور آپ کا عمل جانے، اب آگے آپ جانے اور آپ کا عمل جانے. تو یہی یہ پہلی منزل تھی، اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی موقع ملتا تھا سختی سے تاکید کے ساتھ رو کر صحابہ سے کہتے تھے کہ استعیذوا باللہ من عذاب القبر، استعیذوا باللہ من عذاب القبر. سعودی عرب کا وہ منظر نہیں بھولتا کہ جب بھی حرم کے باہر جب بھی کوئی ایمبولنس یا کوئی گاڑی نظر آتی تھی جو لاشوں کو، جنازوں کو اٹھا کر لے جاتی تھی، اس پر یہی عبارت لکھی رہتی تھی
اس پر یہی لفظ یہی جملہ لکھا رہتا تھا، یا اخوانی اعدوا لمثل هذا اليوم، یہی جملہ اس پر لکھا رہتا تھا کہ ساتھیوں یا اخوانی اعدوا لمثل هذا اليوم، کہ آج یہ ایمبولنس، یہ گاڑی دوسروں کے جنازے کو اٹھا رہی ہے، کل تمہاری بھی باری آئے گی، ساتھیوں اس دن کے لیے تم بھی تیاری کرو، یا اخوانی اعدوا لمثل هذا اليوم، اس دن کے لیے تم بھی تیاری کرو، اس لیے کہ ان هذه الامه تبتلى في قبورها، اس امت کی آزمائش قبر میں بھی ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے جگہ جگہ یہ کہا، اور آپ نے اس کے اسباب بھی گنائے کہ قبر میں عذاب کیوں ہوتا ہے اور کیسے اس سے بچا جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ہوتا ہے ایک قبرستان سے، اور دو آدمیوں کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی جانب سے یہ سنایا جاتا تھا، یہ سنایا جاتا تھا کہ قبر میں ابھی کیا ہو رہا ہے، اور اس موقع پر بھی آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ قبرستان میں مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا لدعوت اللہ ان یسمعکم شیئا من عذاب القبر، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں بھی تھوڑا سا عذاب سنا دے کہ ابھی قبر میں کیا ہو رہا ہے، تمہیں بھی سنا دے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے ابھی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر قبرستان سے ہوتا ہے، دو آدمی کی قبر ہوتی ہے، اسے عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ سے کہتے ہیں کہ یہ قبر انہما لیعذبان، کہ میرے صحابہ ان دونوں قبر والوں کو ابھی عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر۔ اب ہم تقریر کے اگلے حصے پر ہیں کہ قبر میں عذاب کیوں ہوتا ہے، اس کے بڑے بڑے اسباب کیا ہیں، کیوں انسان ان سب چیزوں سے غافل رہتا ہے جو قبر میں عذاب کا موجب اور عذاب کا باعث بنتے ہیں۔ نبی نے صحابہ سے کہا کہ انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جن سے یہ بچ نہیں سکتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو چھوڑے بغیر یہ زندگی نہیں گزار سکتے تھے، تو کون سے ایسا مسئلہ تھا؟ کہا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما الاخر فکان لا یستنزہ من البول، کہا کہ ایک آدمی جو تھا اسے دوسروں کو لڑانے میں بڑا مزہ آتا تھا، فکان یمشی بالنمیمہ، آپ نے مجھ سے ایک بات کہی اور انہوں نے بھی مجھ سے ایک بات کہی، دونوں باتیں صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن میں نے ان کی بات ان تک پہنچائی، ان کی بات ان تک پہنچائی، للافساد بین الناس، تاکہ دونوں لڑتے رہیں اور ہم کنارے بیٹھ کے مزہ لیتے رہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نمیمہ ہے، چغل خوری، ان کی بات ان تک پہنچانا، ان کی بات ان تک پہنچانا، تاکہ ہمیشہ دوسرے لڑتے رہیں اور ہم بیٹھ کر مزے لیتے رہیں۔ تو ایک آدمی کی عادت بد یہ تھی کہ وہ ہمیشہ چغلی کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، لڑانے کے لیے بڑا مزہ آتا تھا اسے۔ اور دوسرا آدمی جو تھا فکان لا یستنزہ من البول، وہ آدمی پیشاب کرنے جاتا تھا، استنجا صحیح سے نہیں کرتا تھا، وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ وہ دو سبب ہوا، پہلا سبب یہ کہ وہ چغل خوری کرتا تھا، دوسرا یہ کہ وہ استنجا نہیں صحیح سے کرتا تھا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ جو 8ویں صدی کے بڑے دگج عالم ہیں، علامہ ابن القیم نے اس حدیث کے بارے میں بڑی عمدہ اور پیاری بات کہی۔ علامہ ابن القیم نے کہا کہ غور کرنے کی یہاں دو بات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو پہلا آدمی ہے جو چغلی کیا کرتا تھا، جو چغلی کرتا تھا، وہ بسا اوقات سچی بات آپس میں ادھر ادھر جا کے کرتا تھا، ایسا نہیں کہ بات جھوٹ ہوتی تھی، بات سچی ہوتی تھی، لیکن جو بات دوسرے سے نہیں کہنی چاہیے وہ بات جا کے وہ کہتا تھا، اور کہتا تھا اس لیے تاکہ لڑے لوگ۔ تو کہا علامہ ابن القیم نے کہ وفی ھذا تنبیہ، اس میں اس آدمی کے لیے تنبیہ ہے، غور سے سنیے، اس آدمی کے لیے تنبیہ ہے جو جھوٹ بول کر دوسروں کو لڑاتا ہے۔ جب آدمی سچ بولتا ہے اور اس سے لوگ لڑ جا رہے ہیں اور شریعت میں یہ چیز مذموم ہے، تو ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بول کر لوگوں کو لڑاتا ہے، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَشَدُّ جُرْمًا، تو یہ اللہ کے نزدیک بڑا مجرم ہے، یہ اللہ کے نزدیک بڑا مجرم ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ جب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا اتنا بڑا جرم ہے، دیکھیے نماز کے لیے طہارت اس کا پہلا ذریعہ ہے، طہارت کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، وضو یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اگر کوئی آدمی وضو صحیح سے نہیں حاصل کرتا، استنجا صحیح سے نہیں کرتا، طہارت صحیح سے نہیں لیتا، تو اس کی نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ علامہ ابن القیم نے کہا کہ غور کیجئے کہ جب ایک آدمی صحیح سے استنجا نہیں کرتا تو اس کا عذاب یہ کہ اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے،
تو جو آدمی نماز میں سستی اور کوتاہی برتتا ہے، جو آدمی نماز میں غفلت اختیار کر رہا ہے، جو آدمی نماز میں سستی برت رہا ہے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ جب نماز کا ایک رکن، ایک جز ہے وضو اور طہارت، جب اس میں سستی برتنے پر یہ ہو رہا ہے کہ اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، تو جو آدمی سرے سے نمازی ہے ہی نہیں، جو آدمی تاریک صلاۃ کا مجرم ہے، اللہ کے یہاں اس کا کیا ہوگا؟ تو دیکھیے قبر میں عذاب کا پہلا اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ایک آدمی چغلی کر رہا ہے، دوسرا آدمی کیا کر رہا ہے؟ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بج رہا ہے۔ اس کے بعد میں ایک لمبی روایت بیان کرتا ہوں جس میں کئی ایک سبب ہے جو سبب قبر میں عذاب کا موجب ہے۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی صحیح بخاری کی 7447 نمبر کی حدیث ہے، جس کے راوی حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سمرہ ابن جندب کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ اللہ کے رسول فجر کے بعد بیٹھتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ هل رأى منکم رؤیا، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ اکرام بیان کرتے تھے، صحابہ اکرام نے اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا ہے تو بیان کرتے تھے۔ ایک صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ خاموش رہے، صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں بتاتا ہوں کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ آپ لوگ اس خواب کو، اس حدیث کو غور سے سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خواب میں کیا بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا خواب سنو کہ میں نے آج رات میں کیا خواب دیکھا۔ سمرہ ابن جندب کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آج رات میں لیٹا ہوا تھا، میں نے یہ دیکھا کہ دو آدمی آتی ہیں اور مجھے اٹھا کر لے جاتی ہیں ارض مقدسہ میں، مجھے ایک مقدس سرزمین میں اٹھا کر لے جاتے ہیں اور میں بڑا عجیب و غریب منظر دیکھتا ہوں۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، میرا گزر ایک ایسے آدمی کے پاس سے ہوتا ہے جو آدمی لیٹا ہوا ہے، یا بعض روایت میں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے بغل میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے۔ اس کے بغل میں جو آدمی کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا پتھر ہے، اور یہ آدمی اس پتھر کو اس بیٹھے ہوئے یا سوئے ہوئے آدمی کے اوپر اٹھا کر پھینک رہا ہے، اٹھا کر پھینکتا ہے، اس کا سر زخمی ہو جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، پھٹ جاتا ہے اس کا سر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے۔ جب تک وہ آدمی جاتا ہے پتھر کو لینے کے لیے، اتنے دیر میں اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے، اس کا سر بالکل صحیح جیسے پہلے ہوتا ہے ویسے ہی پھر ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں ان دو آدمیوں سے پوچھتا ہوں کہ سبحان اللہ من ہذان، آپ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ یہ دونوں کون ہیں؟ آپ سے کہا جاتا ہے انطلق، ابھی اور آگے بڑھیے، ابھی اور بھی بہت کچھ ہے۔ نبی سے کہا جاتا ہے کہ ابھی اور آگے بڑھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اور آگے بڑھتا ہوں۔ اس کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں؟ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، اس کے بغل میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا آکڑا ہے، مہمیز ہے، ایسا ہتھیار ہے جس سے وہ اس کے جبڑے کو کھینچ رہا ہے۔ وہ ہتھیار لے کر کھڑا ہوا ہے، اس کے جبڑے کو کھینچتا ہے، اس کے ناک کو کھینچتا ہے، اس کے آنکھ کو کھینچتا ہے، اور کھینچ کر کہاں لے جاتا ہے؟ کھینچ کر گدی تک لے جاتا ہے۔ یہ گدی، آپ غور کیجئے کہ اس کے جبڑے کو کھینچا جا رہا ہے، کھینچ کر گدی تک لے جا رہا ہے، اس کی آنکھ کو کھینچا جا رہا ہے، گدی تک لے کر جایا جا رہا ہے، اس کے ناک کو کھینچا جا رہا ہے، گدی تک لے کر جایا جا رہا ہے۔ پہلے دائیں طرف سے کیا جاتا ہے، اس کے بعد بائیں طرف سے کیا جاتا ہے۔ جب ایک طرف سے کرتا ہے، کر کے دوسری طرف جاتا ہے اور اس کا یہ حصہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر دوسری طرف آتا ہے اور دوسری طرف سے کرتا ہے، یہ حصہ صحیح ہو جاتا ہے، اور یہ بھیانک کام اس کے ساتھ برابر جاری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر ڈر جاتے، کہتے ہیں من ہذان، ذرا یہ بتلاؤ کہ یہ دونوں کون ہیں؟ نبی سے کہا جاتا ہے کہ ابھی اور آگے بڑھیے، انطلق، ابھی اور آگے بڑھیے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں اور آگے بڑھتا ہوں، اور آگے بڑھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ ایک تندور ہے، تندور کی طرح ایک جگہ ہے، اوپر کا حصہ باریک، نیچے کا حصہ وسیع چوڑا، عجیب سی آوازیں آ رہی اندر سے، عجیب سی آوازیں، بھیانک رونے کی، چلانے کی آوازیں۔ میں اس میں جھانکتا ہوں، دیکھتا ہوں تو اس میں اندر آگ بل رہی ہے،
آگ جل رہی ہے، اس کا شعلہ اور اس کی لپٹ اوپر تک آتی ہے، لوگ اٹھتے ہوئے اوپر تک چلے آتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور جب لپٹ ہلکی ہوتی ہے تو سب نیچے چلے آتے ہیں، جب لپٹ ہلکی ہوتی ہے سب نیچے چلے آتے ہیں، اور جب لپٹ زیادہ ہوتی ہے، آگ بھڑکتی ہے تو سب اوپر آتے ہیں، لیکن نکلتا کوئی نہیں ہے۔ میں جھانک کر دیکھتا ہوں سب برہنہ ہوتے ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور مادرزاد برہنہ اور ننگے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ سے کہا جاتا ہے کہ انطلق، ابھی اور آگے بڑھیے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں اور آگے بڑھتا ہوں، میں اور آگے بڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ایک نہر ہے، ایک نہر ہے، یہ معمولی نہر نہیں بلکہ یہ نہر ہے، اور یہ نہر خون کی نہر ہے، خون کی طرح سرخ، اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے، ایک آدمی تیر رہا ہے، اور دوسرا آدمی سائیڈ میں کنارے پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس بہت سارے پتھر ہیں۔ جب یہ آدمی تیرتا ہوا کنارے پر ساحل پر پہنچتا ہے، یہ آدمی جو ساحل پر بیٹھا ہوا ہے پتھروں کو لیے ہوئے اٹھاتا ہے، پتھر اٹھا کر اس کے منہ میں ٹھوس دیتا ہے، منہ پر مار دیتا ہے اس کے، اور اسے نکلنے نہیں دیتا ہے۔ پھر وہ جاتا ہے، پھر تیرتا ہے، پھر کوشش کرتے ہوئے کنارے تک آ جاتا ہے، اور پھر اس کا منہ پتھروں سے بھر دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں سبحان اللہ من ھذان، کون ہے یہ دونوں؟ آپ سے کہا جاتا ہے کہ اور آگے بڑھیے۔ پھر آپ آگے بڑھتے، ایک عجیب و غریب شکل و صورت کا آدمی، عجیب و غریب شباہت کا آدمی، کہتے ہیں اتنا بدصورت آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا، وہ آگ کا چکر لگا رہا ہے، آگ کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، آپ سے کہا جاتا ہے اور آگے بڑھیے۔ یہ حدیث میں 10 باتیں، میں 5 باتوں پر اکتفا کرتا ہوں جس کا تعلق میرے ٹاپک سے۔ اس کے بعد اب آئیے کہ یہ کون سے لوگ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیث کے آخر میں جو 2 لے جانے والے لوگ تھے وہ فرشتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اب یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کون تھے اور یہ عبرتناک انجام ان کا کیوں ہو رہا ہے۔ پہلا وہ آدمی جس کے سر کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، پتھروں سے مارا جا رہا ہے، وہ آدمی کون تھا؟ جب نبی کو بتلایا جاتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بتاتے ہیں، اور ہمیں آج سننے کی اور سن کر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم میں سے کتنے لوگ اس مرض کے شکار ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جاتا ہے کہ یہ اس آدمی کا سر اس لیے پھوڑا جا رہا ہے کیونکہ یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ آدمی ہے یاخذ القرآن ثم یرفضہ، یہ آدمی وہ ہے جو قرآن کا حافظ تھا، یہ آدمی وہ ہے جو قرآن کا عالم تھا، یہ آدمی وہ ہے جسے دین کا علم دیا گیا تھا، لیکن دین کا علم اس نے حاصل کیا، قرآن کی تعلیمات اس نے لی، ثم یرفض، پھر اسے اس نے چھوڑ دیا، نہ تو اس پر یہ عمل کرتا تھا، نہ اس کا یہ پاس و لحاظ رکھتا تھا، نہ یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، مکمل طرح سے اس نے چھوڑ دیا۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور یہ فرض نمازوں سے سویا رہتا تھا، اور یہ فرض نمازوں سے سویا رہتا تھا۔ کتنی نمازیں! رب ذوالجلال کو گواہ بنا کر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آج جن مساجد میں جمعہ میں مسجد تنگی کی شکایت کرتی ہے کہ اس میں 600-700 لوگ افراد رہتے ہیں، وہی مسجد جب فجر کی اذان کے لیے مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو بمشکل ایک صف ہو جائے تو یہ اس مسجد کے اور اس علاقے کے لوگوں کی خوش قسمتی ہے، ورنہ بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں کہ امام ہے اور مؤذن ہے اور 1-2 خوش قسمت افراد ہیں اور مسجدیں رو رہی ہیں اپنی ویرانی پر۔ ایسا کیوں؟ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، کیا فجر کی نماز اللہ نے فرض نہیں کی؟ کیا فجر کی نماز کا حکم اللہ نے نہیں دیا؟ کتنی ایسی نمازیں ہیں جو سوئے ہوئے گزری ہے۔ معاف کیجیے، ہم سارے چیزوں پر عمل کر لیں، لیکن اگر ہم نماز کے پابند نہیں ہوئے، تو توحید کے بعد سب سے بڑا فریضہ جو ہمارے کندھوں پر لے کر ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ نماز ہے۔ اگر نماز کے ہم تاریک ہو گئے تو ہمارا انجام عبرتناک ہونے والا ہے، ہمارا انجام بھیانک ہونے والا ہے۔ تو یہ آدمی فرض نمازوں سے سویا رہتا تھا، قبر میں اس کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے، برزخ کی زندگی میں اس کے سر کو پھوڑا جا رہا ہے کہ جس جسم کو راحت دینے کے لیے تم سوتے تھے آج اس کا انجام یہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا آدمی جس کے جبڑوں کو کھینچا جا رہا ہے، جس کے ناکوں کو کھینچا جا رہا ہے، جس کے آنکھوں کو کھینچا جا رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آج کا وہ نوجوان ہے
جو جھوٹ گڑنے میں پل بھر بھی سوچتا نہیں۔ آج یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں، ہم نے ایک میسج بنایا کسی کے بارے میں، ایک میسج بنایا اور میسج بنا کر ہم نے پل بھر میں اس کو فارورڈ کر دیا، ہمارے پاس جتنے ہمارے کانٹیکٹ لسٹ میں سب کو بھیج دیا، جتنے گروپ سے مجموعات تھے ہر جگہ بھیج دیا۔ اب اس کے بارے میں ہمیں اسے ذلیل کرنا ہے، اس کے بارے میں جھوٹی افواہیں پھیلانا ہے، وہ آدمی پل بھر میں ذلیل ہو گیا، وہ آدمی پل بھر میں ذلیل ہو گیا۔ لیکن اللہ کے ہاں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ بھی تم بولتے ہو اللہ کے یہاں سب لکھا جا رہا ہے، وہاں سب ریٹن معاملہ ہے، تحریری معاملہ ہے، قیامت کے دن سب حاضر کر دیا جائے گا کہ دیکھو دیکھو تم نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ قیامت کے دن سب لکھا معاملہ ہوگا، سب ریٹن اور تحریری شکل میں ہوگا۔ تو یہ آدمی وہ تھا یبلغ الکذب وتبلغ الآفاق، یہ جھوٹ تراشتا تھا، یہ جھوٹ گڑتا تھا، اور یہ جھوٹ پل بھر میں دنیا جہاں میں پھیلا دیتا تھا، یہ پل بھر میں دنیا جہاں میں دو جھوٹ پھیلا دیتا تھا۔ چونکہ زبان سے پھیلاتا تھا یا آج اپنے ہاتھ سے پھیلا رہے لوگ، تو اللہ نے اسی لیے اس کا عذاب یہ رکھا کہ اس کے جبڑوں کو کھینچا جا رہا ہے، اس کے منہ کو کھینچا جا رہا ہے، اس کے آنکھ کو کھینچا جا رہا ہے، اس کے ناک کو کھینچا جا رہا ہے۔ ذرا محاسبہ کیجئے کہ آج جھوٹ کو تراشنا، جھوٹ کو گڑنا یہ کتنا آسان کام ہے۔ کسی کی عزت و ناموس کو اچھالنا یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، جب چاہا جیسے چاہا ویسے اسے ذلیل کر دیا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تندور میں جو برہنہ اور مادرزاد ننگے لوگ گھوم رہے ہیں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ لوگ تھے جو لوگ اپنی عزت و عفت کی حفاظت نہیں کرتے تھے۔ نوجوانوں میں خاص طور سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، آج کا یہ دور، آج کا یہ پرفتن دور جہاں خواہشات کی اتباع، خواہشات کی غلامی میں صبح و شام ہو رہی ہے، جہاں خواہشات کو مکمل کرنا، اپنے لذتوں کو پانا یہ سب سے آسان کام ہے، اور سب سے مشکل کام یہ کہ آپ اپنے دامن کو بدنما نہ کریں۔ جہاں سب سے مشکل کام یہ کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر لیں، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اور اللہ کے نزدیک صحیح معنوں میں یہی لوگ مقرب ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، سوائے اپنے بیویوں کے۔ ایک بیوی یہ واحد راستہ ہے نکاح جو آج اس کے ذریعے آپ لذت حاصل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی لذت پہنچانے کے راستے، غور سے سنیے یہ جملہ، لذت حاصل کرنے کا جتنا بھی راستہ ہے، جو بھی غلط کام کا راستہ ہے، چاہے آپ کسی بھی ذریعے سے اپنی اس لذت کو حاصل کر سکیں، چاہے موبائل ہی کے ذریعے حاصل کر لیں، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو آدمی اس کے علاوہ کسی بھی راستے سے خود لذت کو پہنچ رہا ہے، وہ آدمی حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ تو آج سب سے مشکل کام یہ کہ آدمی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، اور جو لوگ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت نہیں کرتے ان کا بھی انجام بھیانک ہو رہا ہے، بھیانک ہوگا، اور قبر میں یا بھی آخرت میں، قیامت میں جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں ہو اس سے پہلے اس کا یہ انجام، اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے کہ آگ جلا کر مادرزاد ننگے پن کی شکل میں اسے اس میں ڈال دیا گیا ہے، اس دہکتی ہوئی آگ میں۔ اس کے بعد ذرا اور آگے بڑھیے کہ ایک آدمی تیر رہا ہے، ایک آدمی خون کے نہر میں تیر رہا ہے، اسے صاف پانی نہیں ملا کہ وہاں وہ تیرتا، بلکہ وہ خون کے نہر میں تیر رہا ہے، اور اس کے منہ کو بھرا جا رہا ہے پتھروں سے۔ نبی سے کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ وہ بندہ ہے جو سود خور تھا، جس کی تجارت پاک و صاف نہیں تھی، جو اپنی تجارت میں سود کی آمیزش سے اپنی تجارت کو پاک نہیں کیے ہوئے تھا۔ دیکھیے جو لوگ سود کا کام کر رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، وہ لوگ اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ کس سے اعلان جنگ کر رہے ہیں؟ وہ لوگ اللہ سے بغاوت اور اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، اور جو آدمی اللہ سے جنگ کا اعلان کرے گا اس کا انجام بہت ہی بھیانک اور عبرتناک ہونے والا ہے، اس کا انجام یہ سمجھ لیجیے۔ تو نبی نے کہا کہ وہ آدمی کو منہ بھرا جا رہا ہے، منہ میں پتھر سے ٹھوسا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ دنیا میں سودی کاروبار کرتا تھا، اس لیے آج برزخ کی زندگی میں اس کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے پتھر کہ کھاؤ اب پتھر، یہی تمہارا انجام ہے۔ اس کے بعد جو بس صورت آدمی تھا یہ کوئی اور نہیں بلکہ
مالک خازن جہنم، جہنم کا داروغہ تھا جس کا نام مالک تھا، یہ بدصورت بدترین آدمی تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس سے زیادہ بدصورت آدمی میں نے کسی۔ تو اس حدیث میں کئی ایک سبب بنائے گئے جس کی وجہ سے قبر میں برزخ کی زندگی میں عذاب ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک سبب یہ کہ آدمی جب اچھا کپڑا پہنتا ہے اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے اپنے دامن کو گھسیٹتے ہوئے چل رہا ہے۔ یہ تک کپڑا اچھا پہننا یہ کہیں سے بھی عیب نہیں ہے، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے اچھا پہنیے، اچھا اوڑھیے، لیکن کپڑا پہننا اور اپنے تم تراق میں چلنا، اکڑتے ہوئے چلنا، کپڑا گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور جو آدمی اس طرح کرتا ہے، اور ایسے ہی اللہ نے ایک آدمی کو، ایسے ہی وہ چل رہا تھا، اللہ نے زمین میں دھسا دیا، فَهُوَ يُجَلْجِلُ بِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اس کو عذاب اللہ نے یہ متعین کیا کہ قیامت تک، جب تک اس کی برزخی زندگی چل رہی ہے تب تک وہ برابر اس میں دھستا جا رہا ہے۔ تو تکبر بھی یہ بڑی خطرناک بیماری اور خطرناک مرض ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ جو لوگوں کے غیبت کرتے ہیں، جو لوگوں کی عزت کو اچھالتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے یہ بھی کہا کہ جب مجھے معراج کرایا گیا، میں کیا دیکھتا ہوں؟ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بعض لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں، اور وہ تانبے کے اس ناخن سے یخمشون بہا وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے، اپنے سینوں کو بکوٹ رہے۔ میں نے کہا جبریل سے کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ ہؤلاء یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے اپنے بھائیوں کے گوشت کھاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کے گوشت کو کھاتے تھے۔ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی عزت کو اچھالتے تھے۔ بڑا آسان ہے، سب سے آسان یہ ہے کہ ہماری کسی سے نہیں بنتی ہے، چلو ہماری کسی سے نہیں بنتی، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، ہم اس کو سماج میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی عزت ہم نے اچھال دیا، اس کے کریکٹر کو ہم نے بدنما اور داغدار کر دیا۔ بزرگوں دوستو، یہ اتنا گمبھیر مسئلہ ہے کہ تانبے کا ناخن دیا ہے، خود اپنے جسم کو زخمی کر رہا ہے۔ یخمشون بہا وجوہہم وصدورہم، کیونکہ یہ لوگ یأکلون لحوم الناس، یہ لوگوں کے اپنے بھائیوں کے گوشت کو کھاتا تھا۔ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور آخری سبب جسے بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ وہ آدمی جسے کسی بھی طرح کی ذمہ داری دی گئی ہے، کسی بھی طرح کی پبلک پراپرٹی اس کے پاس ہے، قوم و ملت کی امانت اس کے پاس ہے، اور قوم و ملت کی اس امانت میں وہ خیانت کر رہا ہے، تو وہ کان کھول کر سن لے کہ یہ خیانت اسے قبر میں صحیح سے سونے نہیں دے گی۔ یہ خیانت، قوم کی امانت میں خیانت اسے قبر میں صحیح سے سونے نہیں دے گی۔ کہتے ہیں صحابی رسول کے غزوہ خیبر کے موقع پر ایک نبی کا ایک غلام تھا جسے تیر لگتی ہے، اچانک تیر لگتی ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بڑا ہی بابرکت یہ وقت تھا اس کے لیے کہ اسے شہادت کی موت مل گئی، اسے شہادت کی موت مل گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ لا تقل ھکذا، میرے صحابہ تم اس طرح نہ کہو، میرے صحابہ تم اس طرح نہ کہو، کیونکہ خیبر کے موقع پر ایک چادر تھی، خیبر کی وہ چادر جو اس نے چپکے سے چورائی تھی، وہ چادر آج قبر میں برزخ کی زندگی میں اس کی آنکھ کو بھڑکا رہی ہے۔ جس ایک چادر کے لیے اس نے خیانت کی تھی، یہ موت بھی اس کے کام نہیں آئی، یہ شہادت کی موت بھی اسے کام نہیں آئی، اور ایک چادر اس کی اس قبر کی زندگی میں آنکھ کو بھڑکا رہی ہے۔ تو قوم و ملت کی امانت یہ امانت ہے، اس میں جو بھی خیانت کرے گا اس کا انجام بھی بھیانک ہونے والا ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، قبر پر جانا آپ عبرت حاصل کیجیے، اور یہ سوچئے کہ جو آج قبر میں مدفون ہیں، جن کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، لیکن ہمارے پاس موقع ہے، ہمارے پاس موقع ہے، ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ نبی نے صحابہ سے کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس قبر والے کے نزدیک سب سے افضل عمل کیا ہے، سب سے افضل بات کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اے نبی آپ بتلائیے کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرے صحابہ، قبر والے کے نزدیک 2 رکعات، جسے آج تم معمولی سمجھتے ہو، اس قبر والے کے نزدیک سب سے دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ محبوب یہ 2 رکعت ہے، جسے تم بڑا معمولی سمجھتے ہو۔ تو آج اعمال کا موقع ہے، آج اعمال کا موقع ہے۔ جب آنکھیں بند ہوگی، جب قبر میں اعزاء و اقربا چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس وقت پھر اعمال کا موقع نہیں ہوگا، بلکہ وہاں سے حساب کا سلسلہ شروع ہوگا، اور اعمال کے حساب سے ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔
اس لیے ابھی وقت ہے ہم اپنا محاسبہ کریں. اس زندگی نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، زندگی نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے. یہ سانسیں کب بے وفائی کر دیں اس کا علم صرف اور صرف پروردگار عالم کو ہے. یہ سانسیں کب بے وفائی کر دیں، کب سانسوں کی ڈور یہ ٹوٹ جائے، یہ پروردگار عالم کے علاوہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے. اس لیے ہم اپنے زندگی کے ان اوقات کو غنیمت جانیں، نیکیوں سے اپنے دامن کو بھریں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ رب العالمین تو ہمارے دلوں میں اپنا خوف، اپنی خشیت پیدا کر دے. رب العالمین تو ہمیں قبر کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، ان سارے اعمال سے ہماری حفاظت فرما جو قبر میں عذاب کا سبب بنتے ہیں. رب العالمین تو ہمارے دلوں میں اپنی الفت پیدا کر دے، اپنے نبی کی الفت پیدا کر دے، اپنے دین سے محبت پیدا کر دے. جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.